عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جڑاں کی سرزمین میں جو فیصل آباد کی تحصیل ہے اس کے اندر ایک دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے اور وقوع پذیر ہوا ہے کہ جہاں بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مقدس کتاب جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی صفات، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، الہ العالمین کا یہ کلام یہ بھی کیا ہے، قدیم ہے، جس طرح اللہ کا مرتبہ ہے اس کی صفات کا بھی وہی مقام ہے۔ اس قرآن مجید کو آگ کے سپرد کیا گیا اور اس کو جلایا گیا۔ اور پھر دوسری بات، جو قرآن کی نصوص قطعیہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر اونچا نہ کرو، اور وعزروہ ونصروہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، ان کی مدد کرو۔ تو یہ بھی آیات قرآنیہ کا بالکل خلاف ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ایسے الفاظ آپ کی شان میں کہے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے ایسے لفظ جو تحریر پہ لکھے ہیں۔ یہ ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان عیسائیوں نے، ان دو خبیثوں نے یہ کام کیا کہ قرآن جو عالی شان اور مقدس کتاب ہے اس کی بھی حرمت کی، اور پھر جس ذات پر اترا اس کی شان کے اندر بھی نازیبہ الفاظ کہے۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ جن سیاسی رہنماؤں کو ہم انتخاب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما بنیں گے، دنیا تو انہوں نے ہماری بگاڑ کر رکھ بھی دی ہے، شاید کہ یہ لالچ تھا کہ ہمارے ساتھ دین میں کچھ معاون ہو جائیں گے، لیکن افسوس کہ جب قرآن کو جلایا جاتا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کسی ایک حکمران کی طرف سے مذمتی بیان نہیں آتا کہ قرآن ہماری لاریب کتاب ہے، اس کے اندر شک شبہ نہیں ہے، یہ مقدس کتاب ہے، کیوں جلایا گیا ہے، اور آقا انعامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں گستاخی کیوں کی جاتی ہے۔ کسی حکمران کا آپ کو کوئی ویڈیو بیان، کوئی کلپ نہیں ملے گا، لیکن جب اس کی پاداش میں جب مسلمانوں کے نبی کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے، جب قرآن کو جلا دیا جائے، آپ سمجھدار ہیں کہ پھر کون اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ جب انتظامیہ بھی سستی کا مظاہرہ کرے تو پھر لازمی بات ہے مسلمان اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر اس کی پاداش میں ان عیسائیوں کے جو عبادت گاہ ہے اس کو کیا ہے، جلایا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، جو بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ان کی عبادت گاہ کو جلایا جاتا ہے تو پھر سارے حکمران بول پڑتے ہیں کہ جی دیکھیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو جلا دیا گیا، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار تم کیسے مسلمان ہو کہ جب قرآن کو جلایا جاتا ہے تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، جب آقا نامدار کی بارگاہ میں بے ادبی کی جاتی ہے تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جب عیسائیوں کی عبادت گاہ پر حملہ کیا جاتا ہے، اگرچہ ایک اچھا عمل نہیں ہے لیکن تم ان کے حق میں بولتے ہو، کیا تم نے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں مانا کہ قرآن کی خاطر تم گونگے اور بہرے بن گئے ہو؟ لیکن عیسائیوں کے لیے تمہاری سب کی زبانیں بول پڑی ہیں اور اب تک بولتے رہے، اور اب بھی میڈیا پر ان کی چیخ و چرا موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جن حکمرانوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، جو ہمارے قرآن کے لیے نہیں بول سکتے، جو ہمارے نبی کی شان میں کیا نہیں بول سکتے، ہمیں ان سے گلہ کرنا چاہیے کہ میاں ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں لیکن آپ دین کے لیے تو کم از کم بولیں۔ عزیزان گرامی، یہ دل خراش واقعہ ہے۔ اگرچہ جن لوگوں نے ان کی عبادت گاہ پر حملہ کیا تو اچھا نہیں کیا، قانون اس کے مطابق چلتا، قانون حرکت میں آتا، قانون جو کچھ کرتا، لیکن بتائیں جب انتظامیہ بھی سستی کا مظاہرہ کر دے اور پھر قرآن کی بے ادبی کی جائے، آقا کی بے ادبی اور گستاخی کی جائے، اپنے آپ کو کون کنٹرول میں رکھ سکتا ہے؟ اب ہر آدمی جو سیاسی آدمی ہے، جو زیادہ کیا ہے یورپ سے طرف سے اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں، اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ اس کا سبب تو دیکھیں نا، دیکھیں میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو میں ایسے تو نہیں کرتا، پہلے اس کو دیکھیں گے کہ کیوں زیادتی میں نے مارا ہے، تو اس کا کوئی پہلے وجہ ہوگی، وجہ وہ خود بنتے ہیں۔ جب قرآن کو جلائیں گے تو کون بیٹھ سکتا ہے یار؟ قرآن کو جلایا جائے، ایک ہماری چھوٹی سی کتاب گم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فکر ہوتی ہے، تو قرآن کو جلایا جاتا ہے۔
اگرچہ ان کا عمل یہ اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ اچھا نہیں کیا گیا، لیکن کم از کم ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ قرآن کی عزت کے لیے بولتے، آقا انعامدار کی عزت کے لیے بولتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قرآن پاک کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ کی۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے، صحابہ کا ابھی تھوڑی دنوں میں بل پاس ہوا کہ صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی لوگ بول پڑے کہ نہیں یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہم تبھی بچ سکتے ہیں کہ جب ہم دین کے ساتھ منسلک رہیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، کچھ نہ کچھ اپنے ائمہ دیندار طبقہ سے ہمارا تعلق رہے گا تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک کی حفاظت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی اللہ رب العالمین خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ آقا کی گستاخی کی اور قرآن کی گستاخی کی، اللہ رب العالمین واللہ عزیز ذو انتقام، وہ خود انتقام لینے والا ہے، اللہ ان کو